أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ، میں ان کو خاص اپنے کام کے لیے رکھوں گا۔ پھر جب بادشاہ نے یوسف سے گفتگو کی تو کہا آج سے تم ہمارے پاس صاحب اختیار اور قابل اعتماد ہو۔ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم۔ یوسف نے کہا مجھے ملک کے خزانوں پر ذمہ دار بنا دیجئے، میں ان کی حفاظت کروں گا اور اس کام سے باخبر بھی ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں صاحب اختیار بنا دیا کہ وہ جہاں چاہیں رہیں، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں اور اچھے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ نیز آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے کہیں بڑھ کر ہے جو صاحب ایمان ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی دلچسپ داستان زندگی کا چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہ مصر نے خواب میں دیکھا کہ 7 فربا گائیں ہیں جس کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 سرسبز شاداب بالیاں ہیں جن کے ساتھ 7 سوکھی ہوئی بالیاں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ بعض تفسیری روایت میں ہے کہ اس میں ایک سوکھی ہوئی بالی کو دیکھا کہ وہ تر و تازہ بالیوں کو کھائے جا رہی ہے۔ بادشاہ اس خواب سے گھبرا گیا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو تو مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ درباریوں نے کہا کہ یہ بے معنی قسم کا خواب ہے اور ہم لوگ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی نہیں رکھتے۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے اس ساتھی کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی اور اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو میں جیل میں قید یوسف سے اس کی تعبیر پوچھ آؤں۔ اجازت ملی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آ کر بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرما سکتے تھے کہ بادشاہ پہلے میری رہائی کا فیصلہ کرے پھر میں اس کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی شرافت ہے کہ انہوں نے بغیر کسی شرط کے نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی بلکہ اس خواب میں جس آنے والی مصیبت کی طرف اشارہ تھا اس سے بچاؤ کی تدبیر بھی بتا دی، جس کا حاصل یہ ہے کہ 7 سال بہت خوشحالی کے ہوں گے اور 7 سال بہت ہی خوشحالی کے، لہٰذا جو زمانہ خوشحالی کا ہو غذائی ضرورت کے مطابق پیداوار نکال لی جائے اور بقیہ بالیوں میں رہنے دی جائے تاکہ گلنے سڑنے سے محفوظ رہے۔ پھر خواب سے آگے بڑھ کر یہ بھی بتا دیا کہ خشک سالی کے ان 7 سالوں کے بعد پھر سرسبز و شادابی کا سال آئے گا۔ بادشاہ نے تعبیر سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ ایسے موقع پر انسان جلد بازی سے کام لیتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر و متانت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے قاصد سے کہا کہ جن عورتوں نے مجھ پر الزام تراشی کرتے ہوئے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے تھے پہلے ان کا موقف واضح اور صاف ہونا چاہیے۔ عزیز مصر نے جب مصر کی ان بیگمات سے اس بارے میں دریافت کیا تو سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز مصر کی بیوی جس نے اصل میں الزام لگایا تھا
وہ بھی بول اٹھی کہ اب سچائی پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ غلطی میری ہی تھی اور یوسف پاک باز تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ میں نے یہ تحقیق محض اس لیے کرائی ہے کہ بادشاہ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میں اپنے لیے خاص کرتا ہوں کہ وہ اب میرے معاون و مشیر ہوں گے اور آج سے ہمارے پاس معزز و بااختیار شخص کی حیثیت سے رہیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے خواہش کی کہ وہ زمین کی حفاظت و نگرانی پر ان کو ذمہ دار بنا دیں اور یقین دلایا کہ میرے اندر ان کی حفاظت کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور علم بھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں اقتدار عطا فرمایا۔ یہ عجیب بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش بھی ایک خواب ہی سے شروع ہوئی تھی جب انہوں نے سورج اور چاند ستاروں کو اپنے سامنے سجدہ ریز ہوتے دیکھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی کامیابی اور عزت و وقار کے عروج کا دور بھی ایک خواب ہی سے شروع ہوا جسے بادشاہ مصر نے دیکھا ہے۔ قصے یوسف کے اس حصے میں بھی عبرت و نصیحت کی مختلف باتیں ہیں۔ شریعت کے متعدد احکام کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اپنی بے گناہی اور اپنی پاک دامنی کو بھی ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ثابت کرنا سنت یوسفی ہے۔ جس طرح سے ہمارے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ہم نے دوسروں کی عبادت گاہوں کو توڑا ہے اور مساجد اور اپنی عبادت گاہوں کی تعمیر کی ہے۔ اس سلسلے میں جو طویل ترین مقدمہ چلا 60 سال کا، یہ مقدمہ بیکار نہیں گیا، بلکہ یہ ثابت ہو گیا کہ ہم نے کسی کی عبادت گاہ نہیں توڑے ہیں، بلکہ جو لوگ الزام لگاتے تھے اور 70 سالوں سے ہمارا گلا کاٹتے رہے، وہ ان لوگوں نے ہماری عبادت گاہ کو توڑا ہے اور ہماری عبادت گاہ کی جگہ پر اپنی عبادت اور اپنا صنم خانہ تعمیر کیا ہے۔ یہ منطقی، اصولی، عقلی اور انصاف کے پیمانے پر اس طرح کی باتوں کو ثابت کرنا حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے اس معاملے کی تحقیق کرائی اور اطمینان حاصل کیا کہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے کہ میں بے گناہ ہوں، لوگوں کے سامنے علی رؤوس الاشہاد یہ بات آ جائے کہ الزام لگانے والے مجرم تھے اور میں بے قصور تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر اتنی لیاقت، کوالٹی، مایہ ہونا چاہیے کہ انسان سماج اور معاشرے کی ضرورت بن جائے، حکومتوں کی ضرورت بن جائے، تو اس کے لیے فتوحات کے راستے کھل سکتے ہیں، عزت افتخار کی مساند اس کا انتظار کریں گے، فتوحات کے دروازے کھلیں گے۔ اس لیے مسلمانوں پر ضروری ہے، اہل ایمان پر ضروری ہے کہ اپنے اندر وہ مایہ، وہ جوہر، وہ خوبی، وہ کمال پیدا کریں کہ وہ معاشرے کی، سماج کی ایک ضرورت بن جائیں۔ جب مسلمان سماج اور معاشرے کی ضرورت ہوتے ہیں تو ان کے لیے بہرحال راستے کھلتے ہیں۔ اسپین کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا اور ایک ایک کر کے مسلمان چن چن کے قتل کیے جا رہے تھے۔ انہی حالات میں کچھ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ اطباء اور انجینئرز چھپ چھپا کر کے الجزائر کی پہاڑیوں میں اور جنگلوں میں رہنے لگے اور وہاں علاج معالجہ کرتے تھے اور لوگوں کی ضروریات کا انتظام کیا کرتے تھے، پوری کیا کرتے تھے۔ ہوتے ہوتے ان کے ذریعہ سے الجزائر میں اسلام کی ہوا چلی اور اسلام پھیلا اور آج بھی اسلام وہاں موجود ہے۔ ہمارے ملک کے اندر کرسچینٹی کا جو طبقہ ہے، مسیحی برادری، جنگل و بیابان میں پہاڑوں میں بیٹھ کر کے علاج معالجہ اور لوگوں کی ضروریات کا انتظام کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ بہت ہی نامساعد حالات پیش آتے ہیں، ان کی جان ہر وقت خطرے میں لگی رہتی ہے، لیکن چونکہ وہ لوگوں کی ایک ضرورت بن چکے ہیں علاج معالجہ میں، اس لیے ان سے اتفاق نہ رکھنے کے باوجود ان کی حفاظت ہوتی ہے، ان کے لیے سہولیات فراہم ہوتی ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر کوالٹی، لیاقت اور صلاحیت پیدا کریں کہ سماج کی ضرورت بن سکیں۔ جب یہ سماج کی ضرورت بنتے ہیں، سماج کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فتوحات آتی ہے اور اسلام دشمنوں کے چہرے سیاہ ہوتے ہیں۔ جس طرح لاک ڈاؤن کے موقع پر اہل ایمان نے مزدوروں، مجبوروں، پیدل چلنے والے مسافروں کی مدد کی تو معاندین اسلام کے چہرے سیاہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت و فتوحات کے دروازے کھلے۔ اس لیے مسلمان اپنے اندر لیاقت و صلاحیت پیدا کریں جسے سماج کی ضروریات پوری کریں اور سماج کی ایک ضرورت بن جائیں اور پھر ایک داعی کی حیثیت سے اپنے فریضہ و ذمہ داری کو ادا کریں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے جو کہا، ہم کو خزانے کا ذمہ دار بنا دیجئے، ہم کو وقت منتری اور مالیات کا ذمہ دار بنا دیجئے۔ انی حفیظ علیم، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، اس کے بارے میں جانکاری رکھنے والا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ موجودہ حالات میں، موجودہ ماحول میں
مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے ملک میں، ہمارے سماج میں چیف اینڈ جسٹس کے لیے، امن اور انصاف کے لیے، نیائے کے لیے، ظلم و اتیاچار کے خاتمہ کے لیے کون کون سے پلیٹ فارم، کون کون سے مواقع ہیں، وہاں پہنچ کر کے ہم ظلم و زیادتی، نا انصافی کو روکیں اور انصاف کو بالادستی فراہم کرنے کے لیے کوششیں کریں۔ ہمارے ملک کے اندر ایک جمہوری ملک ہے، ڈیموکریٹک ملک ہے۔ یہاں 4 اہم پلیٹ فارم ہیں جہاں سے ہم انصاف، امن، شانتی، سکون، چین قائم کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز لیجسلیٹو سسٹم ہے، جوڈیشری سسٹم ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، میڈیا ہے۔ ان 4 شعبوں میں جانا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی بستی کے اندر مسلم وکلا نہیں ہے یا لیجسلیٹو سسٹم میں نمائندگی کرنے والا یا اس سلسلے میں تقدو کرنے والا کوئی فرد نہیں ہے تو اس بستی سے علاقے کے تمام مسلمان گنہگار ہوتے ہیں۔ کسی علاقے میں کوئی مسلم میڈیا کرمی نہیں ہے اور میڈیا کے اندر، میڈیا کے پلیٹ فارم سے مظلوموں کی بات عوام کے سامنے رکھنے والا نہیں ہے تو تمام مسلمان گنہگار ہوتے ہیں۔ اس لیے ان چار پلیٹ فارم کے ذریعے سے امن انصاف قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کو آگے بڑھنا ضروری ہے۔ لیجسلیٹو سسٹم میں آنے کے لیے مختلف پارٹیاں ہوتی ہیں، ان کے دستور، منشور اور ان کے ضابطے، اصول، قانون و قاعدے ہوتے ہیں۔ تمام پارٹیوں میں، تمام جماعتوں میں مسلمانوں کو اپنا نمائندہ رکھنا چاہیے اور رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کوئی بھی پارٹی مسلمانوں کے لیے اچھوت نہیں ہے۔ فرعون سے بدتر انسان نہیں ہو سکتا، لیکن فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن ملازمت کرتی تھی۔ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی۔ اس طرح کوئی بھی پارٹی ہمارے لیے اچھوت نہیں ہے۔ دین کی خدمت کے لیے، ملت کی خدمت کے لیے، دین کی ترقی کے لیے، انصاف کی بالادستی کے لیے تمام پارٹیوں میں رہنا چاہیے۔ کسی ایک پارٹی میں بندھوا بن کر کے نہیں رہنا چاہیے۔ اپنی بھی پارٹیاں کھڑی کی جا سکتی ہیں اور قائم کی جا سکتی ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر یا پوری دنیا کے اندر کبھی بھی اقلیت اور اکثریت کی بنیاد پر فتوحات نہیں حاصل کیے جاتے ہیں، نہ حاصل ہوتے ہیں۔ ہمیشہ دماغ کی لڑائی اور دماغ کی جنگ ہوتی ہے اور دماغی قومیں، دماغی افراد اقلیت میں ہوتے ہوئے بھی ملک کے کلیدی عہدوں پر پہنچتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اور انصاف کی بالادستی چاہنے والوں کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کے اندر خوبی اور کمال علم کی دولت تھی۔ اس علم کی دولت سے ضرورت بن گئے حکمرانوں کی، سلطنت کی، اور پھر اس طرح سے بلند ترین مقام پر پہنچے۔ رسول اللہ عہدہ طلبی کے سلسلے میں اہم ہدایت یہ ہے کہ عہدہ طلب کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر سے گویا مالیات کی نگرانی کا عہدہ طلب فرمایا۔ اس میں حقیقتاً کوئی تضاد نہیں۔ جب کسی ذمہ داری کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھنے والے کئی لوگ موجود ہوں تو عہدہ کا طلب کرنا جائز نہیں، لیکن جب ایک ہی شخص اس کی صلاحیت رکھتا ہو تو عہدہ طلب کرنا جائز بلکہ بعض حالات میں واجب ہے، کیونکہ اس میں صرف اس کی بھلائی نہیں بلکہ عام لوگوں کی مصلحت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے عہدہ طلب کرنے کا یہی سبب تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک مسلمان غیر مسلم فرد یا حکومت کی ملازمت کر سکتا ہے، بشرطے کہ جو کام اس کے سپرد کیا گیا ہو وہ خود جائز و درست ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن ملکوں میں جمہوری نظام قائم ہے وہاں انتخاب میں حصہ لینے کے لیے خود امیدوار بننا پڑتا ہو، وہاں کسی مسلمان کا مخلوق کی خدمت کی نیت سے اپنے آپ کو امیدوار کی حیثیت سے پیش کرنا جائز ہے، بعض حالات میں ضروری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے یہ بھی فرما دیا کہ میں حفیظ بھی ہوں، علیم بھی ہوں، دیندار بھی ہوں، صاحب علم بھی ہوں۔ معلوم ہے کہ کسی کام کی اہلیت کے لیے بنیادی طور پر یہ دونوں باتیں ضروری ہیں، دیانت و امانت، علم و آگہی۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں ایک انسان کے لیے اپنی صلاحیت، اچھی صفات، ڈگری اور عہدوں کو ظاہر کرنے کی گنجائش ہے، کیونکہ یہ بطور تکبر نہیں بلکہ تعارف کے طور پر ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یعنی یہ سب چیزیں تو دنیا میں حاصل ہو گئیں، ایک مسلمان کے سامنے دنیا پر نظر نہیں ہونی چاہیے، مسلمان آخرت پر نظر رکھتا ہے۔ اگر آخرت کے لیے دنیا میں اس کے سر کٹ جائیں تو یہ بھی اس کو گوارا اور منظور ہونا چاہیے اور اس کے لیے اس کو تیار رہنا چاہیے۔
آیت کا ترجمہ: اور آخرت کا اجر و ثواب اس دنیا کی نعمت سے بدرجہ بڑھا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو مومن ہوئے اور جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی دولت و سلطنت اور مثال حکومت تو عطا ہوئی ہی تھی یوسف علیہ السلام کو، اس کے ساتھ آخرت کے درجات عالیہ بھی ان کے لیے تیار ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ یہ درجات دنیا اور آخرت حضرت یوسف علیہ السلام کی خصوصیت نہیں بلکہ صلاح عام ہے ہر اس شخص کے لیے جو ایمان اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ اس لیے ہم ایمان، تقوی، پرہیزگاری اختیار کریں اور ایمان، تقوی، پرہیزگاری کو غالب کرنے کے لیے خصوصیات، امتیازات، صلاحیتیں اور استعداد اپنے اندر پیدا کریں، سماج کی ضرورت بن جائیں۔ سماج کی ضرورت بن جانے کے بعد سماج کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں اور اللہ کے دین پر قائم کرنے کی کوشش کریں۔